بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ ارشد شریف کا جسد خاکی آج رات 1 سے 2 کے درمیان پاکستان پہنچ جائے گا۔ ارشد شریف پاکستان سے جانے پر مجبور ہوئے تھے، اور اب وہ لوگ جن کی وجہ سے ارشد شریف پاکستان سے جانے پر مجبور ہوئے تھے وہ بھی مجبور ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان واپس آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب ارشد شریف کو پاکستان واپس آنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، لیکن ایک رویہ ہے، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا ایک رویہ ہے۔ اس ویڈیو میں اس رویے پر بھی بات کرنی ہے۔ ارشد شریف کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے شعیب رزاق صاحب، وہاں سے ایک خبر ہے، یہ خبر بھی بہت اچھی نہیں ہے، اس معاملے پر بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے احتیاط کیجئے، اس پر بھی مجھے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ عامر متین صاحب، ان کا انٹریکشن ہے ایک صحافی، نوجوان صحافی اسامہ بن جاوید کے ساتھ، اس پر مجھے بات کرنی ہے۔ عامر متین صاحب یہ بتا رہے تھے کہ عامر متین صاحب، محمد مالک صاحب، رؤوف کلاسہ صاحب، اویس توحید صاحب اور کچھ اور دوست، یہ سب عامر متین صاحب کے گھر پر جمع ہوتے تھے۔ اویس توحید صاحب بھی بتانے ہمارا ایک خیمہ سا تھا، کسی کی سالگرہ ہو، کوئی ایونٹ ہو، ہم سب یہاں جمع ہوتے تھے اور ہم اپنے دکھ درد بانٹتے تھے۔ اس چیز کا عامر متین صاحب تھریڈ ایک شیئر کر رہے تھے، تو وہاں عامر متین صاحب کو مخاطب کر کے اسامہ بن جاوید نے کہا، عامر، ہم میں سے کتنے دوستوں نے، جو ارشد شریف کے دوست ہیں، اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی اپنے شوز میں؟ آج کتنے صحافیوں نے یہ بتایا آج سوشل میڈیا پہ کہ جرنلزم از ناٹ اے کرائم، صحافت جرم نہیں ہے؟ کتنے صحافیوں نے اس معاملے پر، صرف اس معاملے پر اپنے شوز ریکارڈ کیے، اور کتنے لوگوں نے اوپنلی وہ کہا جو وہ کہنا چاہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن ہے جو انتہائی غم کا دن ہے، انتہائی شرمناک مقام ہے ارشد شریف کے دوستوں کے لیے۔ جب یہ انہوں نے سوال کیا عامر متین صاحب سے، تو عامر متین صاحب نے ان کو جواب دیا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ آج 90% پروگرام نے ارشد شریف کے قتل کو صرف مجبوری سمجھ کر ٹالا، اور بیہودہ سیاست کی باتیں ہوئیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس تشدد کے شکار رہے اور پروگرام میں وہ لیپا پوتی سے کام لیتے رہے، کچھ تو مزے بھی لے رہے تھے کہ ہور گنے چوپو۔ یہ ہمارے یہاں کی صحافت کا رویہ ہے۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد ارشد شریف کے بہت قریبی دوست عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ مزے لے رہے تھے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سبق ہے کہ آئندہ کوئی حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تشریح بھی پوچھ لے، اور جب آرڈر آئے تو راتوں رات یو ٹرن ماریں اور اپنا دماغ استعمال کیے بغیر حکم کی تعمیل کریں۔ زیادہ تر میڈیا مالکان کے نوکر صحافی یا تو حکم کی تعمیل کریں یا گھر بیٹھیں۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ارشد شریف کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تو پھر ہر چینل کو فون کر کے ڈرایا کیوں جا رہا ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں؟ سیدھا مارشل لاء لگائیں اور ہر سرکش کو ارشد شریف کی طرح مروا دیں۔ اتنے ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عامر متین صاحب نے سوال اٹھایا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس حکومت کے فاشسٹ رویے پر سبھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اسی حکومت میں ارشد شریف ملک سے جانے پر مجبور ہوئے اور صابر شاکر ملک میں واپس نہ آنے پر مجبور ہوئے۔ ان حالات میں میں آپ سے عرض کروں، ہم نے اس وقت جو صورتحال دیکھی اس میں کیسے صحافی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیے، یہ میں کچھ عرصہ پہلے کے ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 10 اگست کا غریدہ فاروقی کا ٹویٹ ہے۔ 10 اگست 2022 صبح 9 بجے ارشد شریف ایمریٹس ایئر لائنز پرواز EK637 سے براستہ دبئی براستہ پشاور ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو ایک سرکاری ڈبل کیبن گاڑی جس کی سبز نمبر پلیٹ تھی اور جو وزیر اعلیٰ KP سیکریٹریٹ کی تھی نے ایئرپورٹ ڈراپ کیا۔ CM سیکریٹریٹ کے پروٹوکول آفیسر عمر گل ارشد شریف کے ہمراہ تھے۔ خیبر پختونخوا CM سیکریٹریٹ کے پروٹوکول آفیسر عمر گل نے ارشد شریف کو تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی، اور انہوں نے ہی ارشد شریف کو پشاور ایئرپورٹ پر FIA کے تمام کاؤنٹر سے کلیئر کروایا۔ غریدہ مزید مذاق اڑا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آفرین ہے ان تمام مرد و خواتین صحافیوں پر جو گولیاں کھا کر اغوا، تشدد، ہراسانی، تعصب، ہر قسم کے ظلم کا نشانہ بننے کے باوجود
ڈٹ کر اپنے ملک میں رہتے ہیں، حق اور سچ کا کام جاری رکھتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے عمران ریاض خان کا، ارشد شریف کا، صابر شاکر کا، ان تمام دوستوں کا جو آواز اٹھا رہے تھے ان کا مذاق اڑایا اور کہا ٹکر کے لوگوں، کاغذی جہادیوں کو جیسے ہی موقع ملے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ صحافیوں اور سیاستدانوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ یہ غریدہ فاروقی کے ٹویٹ ہیں اور ان کی وال پر آئی بلیو اب تک موجود ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ وہ ہیں جن کے انٹرنیٹ پر ویڈیو آڈیو وائرل ہیں جس میں یہ ایک کام والی بچی کو گھر میں قید کر کر رکھ رہی تھی، اس کی ماں کو دھمکیاں دے رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی۔ ایک کام والی بچی کی ماں سے 40,000 مانگ رہی تھی۔ اس کام والی بچی کی ماں کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر تم بحریہ ٹاؤن کے دفتر دوبارہ گئی میری شکایت لے کر تو پھر انہوں نے اس کو حرامزادی کہا، سور کی بچی کہا اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ یہ ہے ان کی بہادری۔ دوسروں کی بہادریوں پر سوال کرنے والے لوگ یہاں گرفتار ہوئے ہیں، ننگے ہوئے ہیں، مار کھائی ہے ان لوگوں نے، اور پھر بھی موجود ہیں اور دوبارہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں میاں نواز شریف نے اٹھایا تھا اور آج وہ میاں نواز شریف کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ایسے نام نہاد سینئر چڑیا والے بابا ہم نے اس ملک کی صحافت میں دیکھے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان سے باتیں کروا لو، 3 مردوں کو بٹھا کے ریحام خان کی گٹر کتاب، یا پھر 1 سے 2 مرد بٹھاؤ اور ان سے پوچھو کتنی گندی ویڈیو ہے، گندی ویڈیو میں کیا ہے، گندی ویڈیو کیسی ہے، یہ باتیں ان سے کروا لو۔ یہ ان کی صحافت ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ آج کے دن یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں علی مصطفیٰ TRT سے وابستہ ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ ارشد شریف کے معاملے پر انہوں نے باقاعدہ تحقیقات کر کے بہت سے حقائق سامنے رکھے ہیں۔ علی مصطفیٰ نے ٹویٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب کو کہا ہے احتیاط کیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو انہوں نے کہا ہے ارشد کے بعد آپ اگلا نمبر ہو سکتے ہیں، احتیاط کیجئے۔ یہ انہوں نے عمران خان کو کہا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ بند کمروں میں، بند دروازوں کے پیچھے ان کی جان لینے کے منصوبے بنائے گئے، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب بتا ہی چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں بتاؤں، شعیب رزاق صاحب درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، کاز لسٹ آئی، سب کچھ کینسل ہو گیا، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آج صرف یہ جو ارشد شریف والے معاملے کی درخواست ہے اس کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی تھی، معزز عدالت نے مسترد کر دی اور کہا ہے کہ صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ رکھا جائے، ان کو تمام تفتیش میں، تحقیقات میں شامل رکھا جائے، ان کو اطلاعات دی جاتی رہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کینیا کی حکومت کی رپورٹ آنے دیجیے، انہیں اعتراض ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ملکوں کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانا بے سود ہوگا۔ میں انتہائی احترام کے ساتھ حیران ہوں عدالت کے اس فیصلے پر۔ صرف میرا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں پر الزام ہے وہ حکومت میں ہیں، تو کسی بھی طور پر جوڈیشل کمیشن سے کم کسی چیز پر بات نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اب اگلے ہفتے سماعت ہوگی اس معاملے کی۔ اطہر من اللہ صاحب مجھے امید ہے کہ مزید چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بارے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے مذمت کی ہے۔ یہ جو آسماں جہانگیر کانفرنس میں نعرے لگے، اعظم نذیر تارڑ کی موجودگی میں، بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں، 2 اہم ترین وفاقی وزراء کی موجودگی میں، شہیدوں کے خون کا جو تقدس ہے اسے پامال کیا گیا، فوج کا مذاق اڑایا گیا اور وہاں یہ نعرے لگائے گئے۔ منظور پشتین کی انتہائی متنازع تقریر ہوئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ مذمت کرتے ان نعروں کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو جواب دیا، جب ان سے کہا گیا علی وزیر کے معاملے پر بات کرتے ہوئے، تو بلاول نے کہا کہ جو رہا نہیں کر رہے وہاں جا کے احتجاج کریں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا جواب تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، جو سامنے لوگ تھے انہیں بھی وہ نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے۔ آپ رویہ دیکھیے، اعظم نذیر تارڑ فارغ ہو گئے، مسلم لیگ نون نے ان سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے یہ استعفیٰ اور اوپر سے جو ناراضی آئی ہے اس ناراضی کے نتیجے میں لیا گیا ہے۔ اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں قابل مذمت ہیں وہ نعرے۔ یہ زرداری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں بلاول نے اس کا جواب بھی دیا تھا، بلاول موجود تھے
جب ریئیکشن آیا اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کو قابل مذمت قرار دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو شیئر کیا ہے آفیشیلی، اور اب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جو ہے یہی زرداری صاحب ہیں جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، اور میں یہ جو ارشد شریف کی مسلسل بات کروں، یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ میرا دوست، میرا بڑا بھائی، میرا باس، ایک اچھا تعلق ارشد شریف صاحب سے رہا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد جب گوادر میں ملاقات ہوئی تھی تو وہ ملاقات بھی بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی، اس کے بعد رابطہ رہا نہیں ہے ہمارے درمیان ارشد شریف اب۔ اور وہ دوست جو اسلام آباد میں ہیں ان کی والدہ کے گھٹنے چھو کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ حکم کریں گی کریں گے۔ یہ تمام دوست جو ہیں یہ اس وقت اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ وہ کوئی خدمت کر سکتے ہیں ان کی والدہ کی، ارشد شریف کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہی لاہور سے کراچی آنے پر مجبور ہوا تھا، وہ سلسلہ جاری ہے، وہ پرابلم ابھی جاری ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آسان کرے تاکہ میں وہ تمام چیزیں کر سکوں جو مجھے کرنی بھی چاہیے، جو میں کرنا بھی چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔